السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے نکاح الحبہ یعنی بدون المہر، کیا مہر کے بغیر نکاح جائز ہے؟ کیا نکاح میں قرآنی آیات کا بطور مہر رکھنا شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ دیکھیے، نکاح کی شرائط میں سے مہر ایک شرط ہے، جیسے ولی شرط ہے، جیسے ایجاب و قبول شرط ہے، اسی طرح مہر بھی شرط ہے۔ جیسا کہ لمٹ مقرر نہیں کر سکتے، سال 2 سال 10 سال 20 سال کا نام لے کر نکاح جائز نہیں ہے۔ تا دم زیست یعنی اس کے اندر کوئی لمٹ مقرر نہیں کر سکتے، ٹائم متعین نہیں کر سکتے، جیسے وہ شرط ہے۔ بہنیں اس طرح اس کو چھپا کر نہیں اوپن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مہر جو ہے یہ ایک بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن آپ سوال کے پہلے حصے میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا مہر کے بغیر نکاح جائز ہے، جی ہاں جائز ہے، لیکن یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے بس۔ کوئی امتی بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامرأة مؤمنة ان وہبت نفسها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین۔ اگر کوئی عورت، مومنہ عورت آ کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی نبی کے لیے، اگر نبی، میرا نبی، النبی سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، خالصۃ لک، صرف آپ کے لیے، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، صرف آپ کے لیے اگر کوئی ایسی عورت آتی ہے، من دون المومنین، امتیوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شادیاں کی ہیں، یعنی آپ کا نکاح ہوا ہے، اور 11 کے ساتھ آپ نے گھر بسایا ہے، اور 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں فوت ہو گئی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 بیویاں چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ جب فوت ہوئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، اس لیے حجرے بھی اتنے ہی بنے تھے بعد میں۔ لیکن ان میں سے یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مہر دیا ہے۔ مہر کس شکل میں تھا؟ مثلا حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ جو ہماری مائیں ہیں، جب وہ قیدی بن کر آئی تھی تو ان کا اسلام کو قبول کر لینا بطور مہر قرار دیا گیا، اور اسی طرح باقی جو بیویاں ہیں ان کا مہر آپ نے دیا ہے، ولیمے بھی کیے ہیں اور مہر بھی دیا ہے، کم از کم 400 درہم تو دیا ہے، اور اس کے بعد ولیمہ کیا ہے 500 درہم۔ ہر ایک بیوی کو آپ نے مہر دیا ہے، کوئی ایک بیوی بھی آپ کی ایسی نہیں جس کو آپ نے مہر نہ دیا ہو۔ حبیبہ کا مہر جو ہے نجاشی نے دے دیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ عورت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جائز تھا آپ کی زندگی مبارک میں۔ مثلا ایک عورت نے نہیں اپنے آپ کو پیش کیا، وہ ہیں سیدہ میمونہ بنت الحارث الہلالیہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے نا 7 ہجری کو، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، عمرہ نہیں کرنے دیا، اس کے بعد آپ نے عمرہ قضا کیا، تو اس وقت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور یوں سمجھے دیکھتی رہ گئی۔ دل میں خیال آیا، اے کاش کہ میں بھی آپ کے حرم میں داخل ہو جوں، اور جلدی سے اپنی بہن لبابہ جو ام الفضل کہلاتی ہیں، جو عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس یا الفضل بن عباس جو ہیں ان کی وہ ماں ہے، تو ان کی سکی بہن ہے، جا کر میمونہ بنت الحارث نے اپنے آپ کو، اپنے جو خواہش تھی اس کا اظہار کیا، تو انہوں نے دیر نہیں لگائی، فوراً اپنے شوہر عباس ابن عبد المطلب
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان سے کہا کہ میری بہن کا یہ ارادہ ہے، جبکہ یہ پہلے اس کے دو خاوند جو تھے یہ دیکھ چکی تھی، کوئی کنواری نہیں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پاس یہ پیغام جب پہنچا تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو آپ نے چاہا کہ میں پھر، کیونکہ قریشیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیرت کا مسئلہ اور خاندانی مسئلہ تھا، تو انہوں نے پھر آپ کا ولیمہ جو ہے نا یہاں نہیں کرنے دیا۔ پھر اس وقت تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ سے مدینہ کے راستے میں جا کر پھر آپ نے مقام صرف پر سیدہ میمونہ کا کیا کیا ہے، الولیمہ، اور بڑی دھوم دھام سے کیا ہے ماشاءاللہ اپنے اس وقت کے لحاظ سے، اور پھر ان کو ان کا مہر بھی دیا ہے، حالانکہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لیکن یہ پھر کیا کہتے ہیں پسند ناپسند کے ساتھ مسئلہ ہوا، پسندیدہ ہو گئے اور ارینج شادی ہو گئی۔ لیکن ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جس کا ذکر سوال کے دوسرے حصے میں آئے گا، اور وہ ہے کہ مہر کا، کہ کیا مہر قرآنی آیات کو بطور مہر قبول کیا جا سکتا ہے، یہ ہے سوال کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں ہم نے کیا سمجھا کہ دو تو آپ کی لونڈیاں تھیں، ماریا ہے اور دوسری ہیں جو لونڈیاں آئی تھیں، دو لونڈیاں تھیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ماریا قبطیہ سے تو حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے نا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرزند ہیں، جو تقریباً 20-22 مہینے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جس کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے۔ سوال اصل میں یوں بنا ہے کہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس میں حضرت سہل ابن سعد ساعدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، اس کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، وہب تو نفسی لکا یا رسول اللہ۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس کے بعد آپ نے نظریں جھکا لی ہیں، پھر آپ نے سر جھکا لیا ہے۔ وہ عورت کھڑی رہی یا بیٹھی رہی، وہاں پر بیٹھ گئی، انتظار کرتی رہی، پھر اس نے محسوس کیا، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلچسپی میرے اندر نہیں ہے، تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھا تھا، اور اسے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، زوجنیہا، میری شادی سے کروا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مال مول تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جاؤ، کچھ مہر کے لیے دیکھ لو کہ شاید کچھ نہ کچھ مل جائے۔ واپس آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا التمس، کیا فرمایا؟ التمس ولو کان خاتمن من حدید، جاؤ ڈھونڈو بے شک کوئی لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو تو وہ لے آؤ۔ وہ آیا واپس، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ملی۔ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اور یاد رکھیں ازار اور ردا میں فرق ہوتا ہے۔ ازار کہتے ہیں جو نیچے آدمی باندھتا ہے اپنے جو سطر ہے اس کو چھپانے کے لیے، اور ردا ہوتی جو اوپر پہنتا ہے۔ تو بیچارہ ننگ تڑنگ ایسا ہی بیٹھا ہو، جس کے پاس صرف ردا ہی ردا ہے، ازار ہی ازار ہے، تہ بند ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی جوتی کہاں ہوگی؟ وہ جوتی سے بھی خالی تھا، ننگا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام، تو یہ غربت کا عالم ہے۔ اللہ اللہ، یہاں آ کر دل پسیجتا ہے، کتنی نعمتوں سے ہم نوازے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح حق ہے ادا کرنے کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرما لی، وہ بندہ بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر چلنے لگا یا چلا گیا، آپ نے اس کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے آپ کو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا، اس کی اگلی صورت کے بارے میں بتایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں آیات آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا، ملک تو کہا اذهب، کیا کہا؟ اذهب فقد ملک تو کہا بما معک من القرآن، جاؤ یہ تیری بیوی ہے، لے جاؤ اس کو، میں نے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کر دیا ہے؟ مہر کیا ہے؟ بما معک من القرآن، کہ آپ قرآنی آیات جو ہیں یا قرآن جتنا آپ کو یاد ہے
یا اس میں سے بعض روایات میں آتا ہے کہ 20 آیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جاؤ اس کو جا کے 20 آیات یاد کرا دینا، پڑھا دینا، سمجھا دینا، تو یہی اس کا کیا ہے؟ مہر ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا دوستو، مہر کے بغیر، مہر کیا ہے؟ مال ہے، یا نقدی ہو، یا سونا ہو، چاندی ہو، یا سونے چاندی کے زیورات ہوں، یا اتفاق اگر ہو جاتا ہے کپڑے ہیں، یا کوئی مکان ہے، یا کوئی پلاٹ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ نہیں ہے، اگر آدمی اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے، جو اس کی حالت وہ ہے جو اس صحابی کی تھی، تو پھر ممکن ہے۔ لیکن یاد رکھنا، شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں دہراتا ہوں جو انہوں نے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے نور علی درب پروگرام کے اندر، تو فرمایا تھا لیکن لا یکتفی بہذا فی المہر، لیکن آپ اس کو مہر قرار نہیں دے سکتے، اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت بھی گنجائش ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ الا عند الحاجت والعجز من عن المال، اگر مال کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے تو تب جا کر آپ اس کو قرآن کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ کیا ہے؟ بطور مہر اس کو رکھ سکتے ہیں، جس کا تصور بھی آج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بعض حضرات افریقی ممالک کے اندر آج بھی ایسا کر رہے ہیں، جیسا کہ بعض کلپس سننے کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ عورت کا حق جو ہے مہر اس کے بنیادی حقوق میں سے ہے، اس کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی وہ حالت آ جائے جو اس صحابی کی تھی جس کا نبی بار بار کہہ رہے ہیں، ورنہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان تبتغوا باموالکم، لازم ہے کہ تم مال دو۔ مال کی کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، لہٰذا ہر حالت میں مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر واقعتاً اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے جس میں وہ صحابی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، تو پھر اس کے لیے قرآن کے ساتھ قرآنی آیات کو بطور مہر رکھنا جائز ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔